وزیر صحت خیبر پختونخوا تیمور جگڑا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہیلتھ انشورنس پر بات ہو رہی ہے. تیمور صاحب, آغاز اسی سے کروں گی کہ 35 ملین آبادی کو یہ نہیں ملنا تھا انیشیلی, 25,000 صرف اس کا اماؤنٹ تھا اور مستحقین کو ملنا تھا. وہاں سے یہاں تک ساری پاپولیشن کو کور کرنے کا خیال, اور یہ کس طرح یہ بولڈ موو ہوا؟ پہلے 25,000 تھا, پہلے 4 اضلاع میں تھا, اس کے بعد ایک ایکسپینشن ہوئی, سارے اضلاع میں گیا, لیکن صرف ان لوگوں کا جس کا بس سکور کم تھا, اس میں بہت سی فرسٹریشن ہوتی تھی لوگوں کو کہ جن کو نہیں ملا تھا, جن کو ملا تھا اور جن کے کسی عزیز یا قریب کی زندگی بچی, ان کا فیڈ بیک جب آتا تھا تو وہ ایک لائف چینجنگ ایکسپیرینس ہے. اگر آپ کسی کو جانتے ہو جن کی زندگی بچ سکتی ہے تکلیف میں, بیماری میں, اور زندگی بچانے کے لیے جو باٹل نیک ہے وہ ہے پیسہ, رائٹ. تو ہم ایکسپینشن کی بات کر رہے تھے اور یہ دیکھ رہے تھے کہ کتنی ایکسپینشن اور اس کے لیے سروے ہونا ہے. لیکن ہم تو یہ مطلب مجھے تو رات کو یہ سوچ کے خیال نیند نہیں آئی کہ ہم یہ کر سکتے تھے, پاکستان میں یہ پاسبل تھا. مجھے یاد ہے چیف منسٹر صاحب کی سربراہی میں ایک میٹنگ ہو رہی تھی, اس وقت میں فائنانس منسٹر تھا بٹ میں اس میٹنگ میں تھا. اچھا. اور یہ بات ہو رہی تھی کہ کتنا ایکسپینڈ کریں, کیسے ایکسپینڈ کریں, اور پھر اس میں سروے ہونے ہیں اور یہ دیکھ. تو جب اس کا اندازہ نکالا کہ پیسہ کتنا ہے, تو جب ہم اتنے میگا پروجیکٹس پہ, جب اورنج ٹرین پہ 170 ارب روپے لگ سکتے ہیں, تو ہم 18 ارب روپے سال کے سب کو کیوں نہیں دیتے؟ کیونکہ یاد رکھیں مڈل کلاس بھی, کسی کی 1,00,000 1,50,000 تنخواہ بھی ہو, خدا نہ خواستہ فیملی میں کینسر ہو جائے, زمین بیچنی پڑتی ہے, ایسٹس گاڑیاں بیچنی پڑتی ہیں, گھر بیچنے پڑتے ہیں, کرٹیکل کیئر کی انشورنس دینا بڑی ضروری ہے. تو یہ ایک بولڈ موو چیف منسٹر محمود خان صاحب نے اپروو کرایا اور پھر اس کی لیڈرشپ دکھائی کہ یہ ہم نے کرنا ہے. اور یہ مجھے یاد ہے 8 اپریل 2019 سے ہم نے اس پہ کام شروع کیا. بہت سے باٹل نیکس آئے, لیکن اس دن سے ہماری کمٹمنٹ تھی کہ یہ یونیورسل ہیلتھ انشورنس کا پروگرام ہم دیں گے, تمام کے پی کی پاپولیشن کو نان پولیٹیکل طریقے میں کور کریں گے, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ اس گورنمنٹ کی ایک لاسٹنگ لیگیسی ہو. اچھا, اب اس میں لوگوں کو کیا کیا چیزوں کا علاج ملے گا؟ کیونکہ میرے ذہن میں جو چیز آتی ہے وہ تو ہے کہ دیکھیں بڑے بڑے جو بیماریاں ہوتی ہیں اس میں تو لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے پیسوں کی, لیکن ہمارے یہاں پر یہ بھی ٹرینڈ ہے کہ اگر آپ کھول دیں کہ بھائی ہر چیز کا علاج ہو رہا ہے, تو کسی کو ڈسپرین بھی چاہیے ہوگی تو وہ بھی پہنچ جائے گا کہ جی میری تو سر میں درد ہو رہا ہے, مجھے ڈسپرین چاہیے فری. تو کتنا کور کریں گے؟ دیکھیے دو سوال آتے ہیں. ایک یہ کہ آپ نے سب کو کیوں کور کیا, کچھ لوگوں کو ضرورت بھی نہیں ہے, اور دوسرا یہی کہ اس میں تو آؤٹ پیشنٹ سروسز نہیں شامل, میں جو ہے او پی ڈی کے لیے جا کے وہ فیس نہیں چارج کر سکتا, کیوں نہیں, یا میں دوائی جو ہے وہ نہیں خرید سکتا. پہلے کا جواب میں نے آپ کو یہ بھی دیا, اور یہ بھی میں ساتھ میں بتا دوں کہ ہم نے یہ بھی انالیسس کی کہ جو 2-3% لوگ جو جن کو شاید ضرورت کم ہے, وہ اس کو استعمال نہیں کریں گے, اور ان کو باہر رکھنے کے لیے جو خرچہ کرنا تھا مانیٹرنگ کا, اس سے زیادہ سستا ہے یونیورسلی سب کو انکلوڈ کرنا. دوسری چیز, کیوں اس میں ہر ایک چیز انکلوڈ نہیں ہو سکتی؟ انشورنس کام کیسے کرتی ہے؟ ہر بندہ باہر کے ممالک میں خود ایک پریمیم دیتا ہے. دبئی میں تھا, ہمارا انشورنس پلان تھا, میں انشورنس کمپنی کو ایک پریمیم دیتا تھا, اس میں کینسر وغیرہ جو ہے وہ انکلوڈڈ. جتنا مجھے زیادہ کور چاہیے تھا اتنا میرا پریمیم زیادہ ہوتا تھا. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ یہ پیسہ کون دے رہا ہے؟ یہاں پہ یہ پیسہ گورنمنٹ دے رہا ہے. 18 ارب روپے جو گورنمنٹ دے رہا ہے, وہ ہمارا پورا جو صوبے کا ڈیولپمنٹ بجٹ, صوبے کا فورن ایڈ اور وہ نہیں, وہ 100 ارب روپے, مطلب اس کا 5واں حصہ صرف ایک پروجیکٹ پہ. لیکن وہ ایک ایسے پروجیکٹ جو ہماری جو تقریباً 4 کروڑ کی آبادی ہے, اس میں ہر ایک بندے کو فائدہ پہنچاتا ہے. ہر ایک مرد, عورت, بزرگ, بچے کو, سب کو پوٹینشلی سب سے زیادہ تکلیف کی وقت میں فائدہ پہنچاتا ہے. تو اس لیے ہمارے خیال میں یہ ایک ویلڈ, ایک جسٹ, ایک گیم چینجنگ انویسٹمنٹ. اب یہ ہر اس شخص کو ملے گا جس کے شناختی کارڈ پر
KP का परमानेंट एड्रेस होगा? परमानेंट एड्रेस हमने तो ये भी सोचा कि जिसका आर्जी पता भी वहाँ पे हो, लेकिन हमें डर ये था कि कराची वगैरह से ज़्यादातर लोग अपना पता ना चेंज करने फौरन ही जो है वो चांस खत्म कर दिया। लेकिन मैं तो एक इमिग्रेशन कर लूँ मैं KP में, इस तरह की फैसिलिटीज आ रही हैं, BRT वहाँ बन गई। एक आपने जो है ज़रूरी जो है वो पूछा है, उसको मैं जो है जवाब पूरा करना चाहूँगा कि देखिए हम आउट पेशेंट क्यों नहीं इंक्लूड कर सकते? अगर मेरे सर में दर्द हो और मुझे डिस्प्रीन चाहिए, मैं इसको क्यों नहीं जो है वो चार्ज कर सकता? फिर तो इसका जो खर्चा था वो 18 अरब नहीं 6 खरब बन जाता। बिल्कुल राइट, वो भी कम पड़ता। तो वो आपको जो आपके पास वसाइल होते हैं, वाहिद मुल्क है बल्कि वाहिद सूबा है जो कि सबकी इंश्योरेंस गवर्नमेंट कवर कर रहा है, लेकिन वो फिर क्रिटिकल केयर की होगी, कैंसर, लिवर ट्रांसप्लांट, हार्ट सर्जरीज, जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो, क्योंकि हर किसी का प्रीमियम गवर्नमेंट दे रहा है तकरीबन 2800 रुपये पर फैमिली, और उसको इस्तेमाल जो है वो ख़ानदान करेंगे जहाँ पे कोई मेडिकल क्राइसिस। ठीक है, तो मैं अपना कार्ड ले जाऊंगी और मैं हॉस्पिटल में जाकर वहाँ पर रिसेप्शन पे बता दूंगी कि, और वो मेरे डिटेल्स नोट कर लेंगे। तो डिटेल्स नोट कर लेंगे, जो वैलिड चार्जेस होंगे वो आपके होंगे, और इंशाल्लाह अक्टूबर से जनवरी तक फेज़ वाइज ये एक्सपेंशन सूबे के हर ज़िले में होगी। शुरू मालाकंड से कर रहे हैं, सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स जनवरी में इंक्लूड हो जाएंगे। तो जब ये होगा, जैसे ही होगा, क्योंकि हम सिस्टम को टेस्ट भी इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि एक मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर साहब की ओनरशिप की वजह से ही कल इसकी इतनी पब्लिसिटी हो गई, क्योंकि अगर पिछले 2-3 साल में मेरे ख्याल में कोई 3 लाख लोगों ने इस्तेमाल किया है, तो अभी यूजेज ज़्यादा हो जाएगी। हम चाहते हैं कि सिस्टम की इम्प्लीमेंटेशन ज़रूर छोटे मोटे जो है वो इश्यूज होंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि जितनी सीमलेस हो सके वो हो। ठीक है, यानी कि बस जीत गए हैं क्या इलेक्शन? नहीं, दिल, आवाम के दिल और दुआएं, कम से कम दिल का तो मुझे नहीं पता, लेकिन दुआएं यकीनन। जो बीमार होता है शख्स, उससे आप पूछते हैं कि वो तो आधा खुद ही मर जाता है अपने अजीज़ की बीमारी देखकर। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे तैमूर सलीम, आपने वक्त निकाला झगड़ा साहब, और अल्लाह करे कि इस तरह के मज़ीद बड़े प्रोजेक्ट्स जो आवाम की फलाह के लिए हो वो पूरे पाकिस्तान में आएँ।